मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम में कमाने का जो असल तरीका है वो बिजनेस है। फिर मैं बाद में बताऊंगा कि एक मुसलमान ताजिर में और एक गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क होता है। तिजारत की फजीलत कुरान से भी साबित, अहादीस से भी साबित। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां भी कमाने का जिक्र किया है, पैसों का जिक्र किया है, तो उसमें तिजारत के जरिए कमाई का जिक्र है। मुलाजमत के जरिए कमाई का कहीं जिक्र मिलता ही नहीं है। सूरह जुमुआ जब नाजिल हुई तो हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। एक तिजारती काफिला आया तो कुछ सहाबा उठ के उससे तिजारत करने चले गए। कुरान ने कहा व इदा रअू तिजारतन औ लहवन इनफज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। ए नबी, जब ये लोग कोई तिजारत देखते हैं तो खुतबे में आपको छोड़ के चले जाते हैं। सहाबा को तंबीह की कि आइंदा ऐसा नहीं करना। इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा के कमाने का जरिया क्या था? बिजनेस, तिजारत। सूरह मुज़म्मिल में दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह मुज़म्मिल के पहले रुकू में तहज्जुद का हुक्म दिया गया है। दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया कि सारी रात तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे जिम्मे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिन में भी कुछ काम होते हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? समझ कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? जाहिर है रात को आराम भी करना है, क्योंकि दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो कुरान बयान करता है कि तुमने दिन में दो अहम तरीन काम करने होते हैं, जिसकी वजह से रात को सोया भी करो, सारी रात तहज्जुद ना पढ़ो। वो दो अहम तरीन काम क्या हैं? आखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह। दिन में तुम्हारी लड़ाई भी होती है, जिहाद भी होता है, तो तुम्हें आराम भी चाहिए। और क्या? यज़रिबून फिल अर्दी यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम में बहुत से लोग तिजारत करते हैं, मुज़ारबत भी तिजारत की एक किस्म है, और वो अल्लाह का जो फजल है, रोजी है, उसको तलाश कर रहे होते हैं। तो सहाबा के दो काम बयान किए गए हैं जिनकी वजह से रात को उनको रेस्ट करने का हुक्म दिया जा रहा है। एक मैदान जंग में लड़ाई, और दूसरा क्या है? पैसे कमाने के लिए बिजनेस। इसकी वजह से उनको रियायत दी जा रही है कि पूरी रात आपने तहज्जुद में नहीं गुजार। इससे भी पता चलता है कि सहाबा के कमाने का जरिया क्या था। मैंने कहा ना, कुछ सवाल पूछूं तो जवाब आप देंगे। तिजारत, ये तो पता नहीं अंग्रेजों के आने के बाद हम कमाऊ पूत बने। दफ्तरों में जाके कोई क्लर्क बन के बैठा हुआ है, और कोई, मुझे तो चूंकि यहाँ सारे ताजिर हैं इसलिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी बयान करने में, वरना मैं कभी बयान करता हूं मुझे डर लगता है कि कोई अपनी बेइज्जती महसूस ना करे। तो ये तो अंग्रेज के आने के बाद मुसलमान हटे हैं तिजारतों से, और यहूदियों के हाथ में तिजारत गई है। मुसलमानों के कमाने का जो जरिया हुआ करता था वो बिजनेस होता था, वो मुलाजमत नहीं होती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने जहां हज की आयात नाजिल की, सहाबा किराम पे जब हज फर्ज हुआ, मदीना से मक्का जाते हज करने के लिए, तो वो देखते कि कौन सी प्रोडक्ट मक्का में ऐसी है जो हम मदीना से लेके जाएंगे तो वहां उसकी वैल्यू मदीना से ज्यादा है, और जब मक्का से मदीना आएंगे तो मदीना की मार्केट में कौन सी चीज ऐसी है जो महंगी है, और जो मक्का से लाके यहां बेचेंगे तो वो क्या होगी? सस्ती बिक जाएगी। तो हज के दौरान हम ये बिजनेस भी करेंगे। इस पे बात सहाबा को ख्याल हुआ कि भाई इबादत को बिजनेस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जब हम हज के लिए जा रहे हैं तो खालिस हज ही होगा, इस दौरान बिजनेस नहीं होगा। भाई हज के लिए जा रहे हैं तो ये क्या मदीना की कोई प्रोडक्ट उठा के वहां ले गए और वापसी पे मक्का से लेकर वहां गए। दूसरा एक बिजनेस ये भी होता था कि हज में सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं, तो बहुत से मुल्कों में बहुत सी चीजें नहीं है जो उनको मक्का में मिलेंगी। तो जो चीजें उनके मुल्कों में बेची जा सकती हैं तो उन हाजियों को वो चीजें फरोख्त कर दी जाएं, तो ठीक ठाक पैसा कमा लिया जाता था। लेकिन बाद सहाबा को ख्याल हुआ कि हज को तिजारत के साथ
نہیں جوڑا جا سکتا. میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے. حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا, اس لیے انہوں نے منع کیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو. یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ. بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا, مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو. اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے, لیس علیکم جناح, کوئی حرج نہیں. گناہ سے بھی ہلکی چیز ہے حرج. بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی, غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے, وہ اس سے بھی بچتے ہیں. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں, کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات, کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے. لوگوں کے تانوں, لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں. تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں. یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں, بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا. اور چلتے ہیں ہم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے, شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ. ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو. ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, تو اس کی قدر کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے. وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں. اس احسان کا تقاضا یہ ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو. اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا. بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے, کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں برف بکے گا. بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں, ٹھیک ہے نا, اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک, تو وہ بکے گی. ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے, گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں. کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا, کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا. اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس سے پتا چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے, آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے. تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے, عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے.
تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا؟ کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم نے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی. کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس. اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں, اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ گے. آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے, اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو اس جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا, تو کھاؤں گا کس؟ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں, کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو ہیں, 1 درہم میں دے دو اللہ کھلائے گا تمہیں, بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے وہ آدھے میں دے دو, سستا ترین کر کے بیچو. اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ کھلانے والا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا. بزنس تو بزنس ہے, اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں, بیوقوف بنانا جائز نہیں, لیکن بزنس کی ڈیفینیشن یہ ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا. 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے. فرمائے 1 سے کھانا خریدو اور 1 سے کلہاڑی لو. وہ کلہاڑی خرید کے لائے, دستے مبارک میں لگائے, فرمائے جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے, برتن بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, صحیح ہے نا, اور اضافی پیسے بھی. تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے, بزنس کی طرف. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھی جہاد میں, تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے, جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا, کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے, بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی ایک جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے, سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی, جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے, ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم, 1 لاکھ سونے کے دینار, اور خیبر, وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کی 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانے تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہے, لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے, یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دیے ہیں, جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, بے فکر رہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ بلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی, میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت کی. ہاں بکریاں چرائی ہیں وہ ملازمت تھی, وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائیں. وہ ایک مصلحت ہے, قوت برداشت پیدا کروانا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو, مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا, پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی ایماندار آدمی نہیں مل رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا. تو ہم اگر اس پہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر. اسلام کا جو مزاج ہے, مزاج وہ بھی کیا ہے؟ تجارت کا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند, بولے نا بھائی, نہیں کرتا. ایسا نہ ہو آپ کے سارے امپلائی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں کہ ہم اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں. اسلام غلامی کو کیا, اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی, اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ, تاجر اپنا کھاتا ہے نا, اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا, جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں. بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی. جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتہ ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا, اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں, فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہہ رہے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی, یہ کراچی والے بھی, یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے, بولے نا بھائی, نہیں بڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا, ٹھیک ہے نا.
दुबई गया हूँ, वहां बड़े बड़े ताजिरों से मिला, सारे स्कूल के भागे हुए। भागने की तरकीब नहीं दे रहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल से भागें, लेकिन पता नहीं, कोई कुदरत का सिस्टम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है। ये मैं ये बताने के लिए आपको ये मैं तजर्बा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दुबई में बड़े बड़े ताजिरों से मेरी मुलाकात हुई, जो करोड़ों में खेल रहे हैं, सब स्कूल के भागे हुए, और सब गरीब फैमिली से जिनका ताल्लुक था। तो तजर्बे से हमने ये सीखी कि तिजारत के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये तजर्बा अभी तो शेयर कर सकता है ना इंसान। ऐसे ऐसे मैं IBA यूनिवर्सिटी में मेरा बयान था, मौजू यही बिजनेस था। तो मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा बहुत माजरत के साथ, अच्छा मैं एक पठान को ले गया अपने साथ, वो बेचारा कचरा चुनते चुनते ना करोड़पति बन गया। कचरा चुनते चुनते, कचरे में क्या होता है कि भाई उसको पता चल गया भाई जो है ना कॉपर क्या होता है, तांबा पीतल लोहा, हर चीज का फर्क वो पहचान गया। होते 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 उसने वही जाहिर अपनी दुकान बना ली स्क्रैप की। फिर होते होते ये जो है ना, इतना अल्लाह ने उसका बिजनेस के वो करोड़पति, उसके तो 20-30 तो अकाउंट है उसके। मेरा IBA यूनिवर्सिटी में बयान था, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आजा भाई तू, और मैंने कहा उसी ड्रेस में आना जिसमें तू सारा दिन घूमता फिरता, को कोट टाई वाई की वो पहनता भी नहीं है। मैंने कहा ताकि मैं इनको बताऊं कि तुम तिजारत पढ़ रहे हो, ताजिर बनोगे नहीं तुम, ताजिर ऐसे बनते हैं जैसे ये बनाए। तो वो आगे अपने वो जैसे नॉर्मल ड्रेस में, बेचारा सीधा सादा सा पठान, एक शलवार का पाइंचा यहाँ, दूसरा पाइंचा यहाँ, आ गया। मैंने कहा बताओ यार, मैंने यूनिवर्सिटी के लड़कों के सामने उसको खड़ा किया, मैंने कहा आप क्या समझते हैं ये क्या है? उन्होंने कहा ऐसे ही बेचारा सीधा सादा सा कोई होगा, उनके ख्याल में कहीं चौकीदारी कर रहा होगा। मैंने कहा भाई इसकी इतनी चेक बुकें हैं ना कि उसको गिनने के लिए एक बंदा चाहिए, ठीक है? गाड़ियां ही ऐसे बदलता है जैसे आप पैंट बदलते हो। और मैंने कहा शुरू स्कूल कितना पढ़ा है? एक जमात भी स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी। जो टाइम लोगों को पेमेंट का दे रहा है उसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं। मैंने उसको 8 बजे का टाइम दिया था पहुंचना है, मैं थोड़ा लेट हो गया, वो टाइम से पहले पहुंचा हुआ था। तो मैंने कहा आप लोग जो बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो ये जहन में रखें, आप बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम, बोल लो ना भाई, कर। ये माहिरीन कहते हैं, मैं तो मौलवी आदमी, मैं क्या ऐसी बातें कर सकता हूं, लेकिन हमने माहिरीन से सुना है कि जो बिजनेस पढ़ता है वो दुनिया में बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम, बोलो ना भाई क्या हो गया? आपके फायदे की बातों के लिए मैं बैठा हूं, ये पहले बता दूं मैं आपको। तो हम दुनिया में जहां भी गए, मैं मलेशिया गया, वह मैंने पठान ताजिर देखे, सीधे साधे पहाड़ों के रहने वाले, करोड़ों में खेल रहे हैं वो। लंकावी जजीरा सुना होगा आपने, वहां एक बहुत बड़ा ताजिर है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं करीब जा रहा कि वो कहेगा यार हमारे सारे राज फाश कर रहे हो आप मुझसे बैठ के। यार तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुम्हारे होटल हैं, तुम इतनी अर्निंग कैसे कर रहे हो? भाई हम तो ऐसे ही आए थे भगोड़े, कुछ था नहीं, पाकिस्तान में हमें मिल नहीं रहा था, यहां भगा दिया। तो यहां हमने जिस चीज में हमें लगाना कि इसे खरीद के बेचने में कुछ प्रॉफिट है, वो हमने वो काम किया। और 8-10 साल में इतना तजर्बा हो गया कि आज इतने बड़े बड़े उनके डॉक्टर जाकिर नाइक उनके होटल में जाके ठहर रहे हैं, ठीक है ना? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जा रहे हैं वहां पे, हमें बुलाया उसने। तो आता कुछ भी नहीं है। तो पहले तो मैं ये तजर्बा शेयर करने का मकसद ये है कि इस्लाम ने बिजनेस को इतना ज्यादा फोकस क्यों किया। इस पे और भी बहुत सी आयतें, हदीस, एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिस्अतु आशारि रिज़्क़ फी उम्मती फी तिजारा। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 10 में से 9 हिस्से रिज़्क़ अल्लाह ने तिजारत में रखा है। 10 में से 9 हिस्से किस में रखा है? तिजारत में। हम कहां तलाश कर रहे हैं? दूसरे कामों में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मुझे अल्लाह के रास्ते जिहाद में मौत के बाद सबसे ज्यादा जिस रास्ते में मौत महबूब है वो ये है कि मैं तिजारत करता हुआ दुनिया से चला जाऊं। जिहाद के बाद जो शहादत है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूं किसी रास्ते में मौत आए तो वो कौन सी रास्ता है? कि मैं तिजारत कर रहा हूं।